السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیو، قرآن مجید میں یوں تو ہر حرف اور آیت ہی اپنی جگہ بڑی فضیلت رکھتے ہیں، لیکن آیت الکرسی کی شان و عظمت بڑی بلند و اعلیٰ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کتاب اللہ کی کون سی آیت جو تمہارے پاس ہے سب سے عظیم ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو اللہ کی کتاب کی کون سی آیت جو تمہارے پاس ہے سب سے عظمت والی ہے؟ تو میں نے عرض کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم او منذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ اس طرح عبداللہ بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس ایک گودام تھا یا کھجور رکھنے کی جگہ تھی جہاں پر ان کے والد کھجوریں رکھتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ اس میں کھجوریں کم ہیں، تو بیان کرتے ہیں تو میرے والد صاحب نے رات کو پہرا دیا، تو رات کو ایک حیوان یا جانور کی شکل کا آدمی آتا ہے، ایک حیوان یا جانور آتا ہے جس کی شکل انسان سے ملتی تھی۔ تو میرے والد نے ان کو سلام کیا اور اس نے جواب دیا۔ تو میرے والد صاحب نے پوچھا کہ تم جن ہو یا انسان؟ اس نے جواب دیا، میں جن ہوں۔ تو میرے والد صاحب نے کہا، اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا اور اس کے اوپر بال بھی کتے کے بالوں کی طرح تھے۔ تو میرے والد صاحب نے ان کو پوچھا، کیا سارے جن آپ ہی کی طرح کے ہوتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، جنوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں۔ تو میرے والد صاحب نے پوچھا، تم چوری کیوں کرنے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، ہمیں یہ اطلاع ملی تھی کہ آپ صدقہ و خیرات کو پسند کرتے ہیں، تو ہم نے پسند کیا کہ ہم آپ کے غلے میں سے اپنا حصہ لے لیں۔ تو عبداللہ بن ابی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میرے والد صاحب نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہم آپ سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ آیت الکرسی۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سارا ماجرا بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خبیث نے سچ کہا۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے ایک شخص نکلا، اس کی ملاقات ایک جن سے ہوئی۔ تو جن نے کہا کہ تم میرے ساتھ کشتی کرو گے؟ اگر تو نے مجھے بچھاڑ دیا تو میں تجھے ایک ایسی آیت سکھاؤں گا، جب تو یہ آیت گھر میں داخل ہو کر پڑھ لے گا تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان دونوں نے مقابلہ کیا تو انسان نے اسے بچھاڑ دیا۔ وہ انسان سے کہنے لگا، میں تجھے بہت کمزور اور دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، تیرے بازو کتے کی طرح ہیں، کیا سب جن اس طرح کے ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا، نہیں، میں ان میں سب سے زیادہ دبلا پتلا اور کمزور ہوں۔ تو خیر، پھر انہوں نے دوبارہ مقابلہ کیا، پھر انسان نے اس جن کو بچھاڑ دیا، تو پھر اس نے یہ آیت سکھائی، وہ آیت الکرسی تھی۔ تو جن کہنے لگا، یہ آیت الکرسی پڑھ کر، تو یہ آیت کرسی پڑھ کر سویا کر، اگر تو آیت الکرسی گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھ لے گا تو اس گھر سے شیطان بھاگ جائے گا اور وہ نکلتے وقت گدھے کے گوز مارنے کی طرح آواز نکالتا ہوا بھاگے گا۔ اس سے بھائیو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کی نگہداشت کا وکیل بنایا۔ میرے پاس ایک شخص آیا اور لپ بھر بھر کر اناج اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اللہ کی قسم، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کروں گا۔ اس نے کہا، میں محتاج ہوں، میرے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے سخت ضرورت تھی، اس لیے آ گیا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اس پہ ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، رات تمہارے قیدی کا کیا ماجرا ہوا؟ تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی ضرورت اور حاجت مندی بیان کی اور عیالداری کی شکایت کی تو مجھے اس پہ ترس آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آ جائے گا۔ تو میں بھی متنبہ ہو گیا، میں گھات لگا کے بیٹھ گیا۔ چنانچہ جب وہ آیا اور غلے کے لب بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا اس بار میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیں، میں انتہائی محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا بوجھ ہے، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر اس کے اوپر ترس آیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ قیدی کا کیا ماجرا ہوا؟ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی شدید ضرورت کو بیان کیا، بال بچوں کی شکایت کی تو مجھے اس کے اوپر ترس اور رحم آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ہو وہ جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا۔ چنانچہ میں اس بار گھات میں رہا، جب وہ آیا اور لب بھر بھر کر اناج اٹھانے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا اب تو میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا، یہ آخری بار ہے، 3 بار تو یہ حرکت کر چکا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اب نہیں آؤں گا، تو کہتا تھا کہ میں اب نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا میں تجھے چند کلمات بتاتا ہوں جن کے ذریعے اللہ تجھے نفع دے گا۔ میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ اس نے کہا جب تم اپنی بستر پر سونے کے لیے آؤ تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم شروع سے لے کے آخر تک پڑھ لیا کر، ایسا کرو گے تو اللہ کی طرف سے ایک نگران تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے وسلم اس نے مجھے کہا کہ مجھے چند کلمات بتائے گا جن کے ذریعے اللہ تجھے نفع دے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا اس نے مجھے کہا جب تم اپنے بستر کے اوپر آؤ تو آیت الکرسی شروع سے لے کے آخر تک پڑھ لیا کرو، یہ کام کرنے سے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نگران مقرر ہو جائے گا اور تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ خیر کے بڑے حریص تھے۔ انہوں نے فرمایا سنو اس نے بات تو سچی کی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ تم جانتے ہو کہ جس سے تم 3 راتوں سے باتیں کرتے رہے وہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نہیں جانتا۔ تو آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ اس سے آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت ہی حائل ہے، جو ہی وہ فوت ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔